یہ کہانی ایک گھنے سرسبز اور خوبصورت جنگل کی ہے جہاں ہر طرف درختوں کی ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے چہچہا رہے تھے، ہرن مستی میں دوڑ رہے تھے اور فضا میں ایک سکون تھا۔ جنگل کے درخت لمبے اور مضبوط تھے، جیسے کوئی برسوں کے راز چھپائے ہوئے کھڑے ہوں۔ اس جنگل میں مختلف جانور رہتے تھے، کچھ دوست تھے، کچھ دشمن، کچھ بہادر تھے اور کچھ چالاک۔ انہی درختوں کے درمیان ایک چالاک اور ذہین لومڑی بھی رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکتی تھیں جیسے ہر وقت کوئی نیا منصوبہ سوچ رہی ہو۔ اس کی سرخ کھال دھوپ میں چمک رہی تھی اور اس کی دم جھاڑو کی طرح گھنی تھی۔ لومڑی ہمیشہ اپنے دماغ سے کام لیتی تھی اور اسی چالاکی کے بل بوتے پر وہ خود کو ہر مصیبت سے نکال لیتی تھی۔ لیکن جنگل میں صرف ذہین جانور ہی نہیں تھے، کچھ نادان بھی تھے۔ انہی میں سے ایک تھا ایک بھوکا اور بے وقوف بھیڑیا، جو اکثر اپنی عقل سے زیادہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا تھا۔ ایک دن جنگل میں ایک بھوکا بھیڑیا داخل ہو گیا۔ وہ کئی دنوں سے کچھ نہ کھا سکا تھا، اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک درخت کے نیچے رکا، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور دہاڑتے ہوئے کہا، اگر مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو میں اس جنگل کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ اس کی خوفناک آواز سے پرندے درختوں سے اڑنے لگے، ہرن بھاگ گئے اور بندر درختوں پر چڑھ کر چھپ گئے۔ بھیڑیا ادھر ادھر گھومتا رہا لیکن اسے کوئی شکار نظر نہ آیا۔ تبھی اس بھیڑیے کی نظر ایک سرخ رنگ کی لومڑی پر پڑی، جو بڑے سکون سے ایک درخت کے نیچے بیٹھی اپنی دم سے کھیل رہی تھی۔ لومڑی کو دیکھتے ہی بھیڑیے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ تیزی سے لومڑی کی طرف بڑھا اور گھرا کر بولا، یہ چھوٹی سی لومڑی میرے ناشتے کے لیے کافی ہوگی۔ لومڑی نے ایک نظر بھیڑیے پر ڈالی اور بغیر گھبرائے ایک میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے ارے اتنی جلد بازی مت کرو۔ لومڑی نے مسکرا کر کہا، اگر تم مجھے کھا گئے تو ایک وقت کا کھانا ہی ملے گا، لیکن اگر تم میری بات سنو گے تو میں تمہیں ایک ایسے کھانے کے خزانے کا پتہ بتاؤں گی جو تمہیں مہینوں تک کھانا دے سکتا ہے۔ بھیڑیا چونک گیا، وہ بے وقوف تو تھا لیکن لالچی بھی تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، کون سا خزانہ؟ لومڑی نے شرارت سے مسکرا کر کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسے جادوئی کنویں کے بارے میں بتاتی ہوں جہاں کھانے کی بہتات ہے۔ بھیڑیا فوراً اس کے پیچھے چل دیا۔ لومڑی آگے آگے، اس کی جھاڑو جیسی دم لہراتی جا رہی تھی اور بھیڑیا اس کے پیچھے بھوکا اور بے صبر۔ لومڑی چالاکی سے بھیڑیے کو ایک پرانے کنویں تک لے آئی۔ کنویں کا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ اس میں ہر چیز کا عکس نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی بھیڑیا جھک کر پانی میں دیکھنے لگا، اسے اپنے ہی عکس میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے نظر آنے لگے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ خوشی سے چلایا، اتنا زیادہ گوشت، میں تو بادشاہ بن جاؤں گا۔ لومڑی ایک طرف بیٹھ کر خاموشی سے ہنسنے لگی۔ بھیڑیا فوراً کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بھیڑیا خوشی سے چیختے ہوئے بولا، یہ کھانا صرف میرا ہے، اور یہ کہتے ہی وہ پورے زور سے کنویں میں چھپاک سے کود گیا۔ پانی چاروں طرف بکھر گیا، بھیڑیے نے خود کو پانی میں غرق پایا۔ جیسے ہی اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، اسے احساس ہوا کہ کنویں میں کوئی گوشت نہیں تھا، بلکہ یہ تو صرف اس کا اپنا ہی عکس تھا۔ اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا لیکن وہاں صرف لومڑی کھڑی ہنس رہی تھی۔
ہاں ہاں بیوقوف بھیڑیے، تم مجھے کھانے والے تھے نا، اب یہاں بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پیو۔ بھیڑیے نے التجا کرتے ہوئے کہا، ارے لومڑی، مجھے یہاں سے نکالو پلیز۔ لیکن لومڑی نے اپنی دم ہلائی اور کہا، طاقت پر بھروسہ کرنے کی بجائے عقل سے کام لینا سیکھو۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جنگل کے دوسرے جانور وہاں پہنچے اور بھیڑیے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ایک بندر بولا، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود اس میں گرتا ہے۔ دوسری طرف لومڑی جنگل میں خوشی سے جھوم رہی تھی، آج میں نے ایک اور بیوقوف کو سبق سکھا دیا ہے۔ بھیڑیا بار بار چکنی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر بار نیچے گر جاتا۔ بھیڑیا اب اپنی بیوقوفی پر پچھتا رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کنویں میں بیٹھا بھیڑیا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا، کاش میں اتنا لالچی نہ ہوتا۔ بھیڑیا مایوسی سے پانی میں دیکھ رہا تھا، اب وہ جان چکا تھا کہ طاقت سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوقوفی سے خود کو مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چالاکی اور سمجھداری ہمیشہ طاقت پر غالب آتی ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، لیکن اگر ہم لالچ اور بیوقوفی کریں گے تو انجام اس بھیڑیے جیسا ہوگا۔